یہ لگنے لگتا ہے آس پاس ایگزامپل بھی ایسی بہت ساری دیکھی ہیں اولاد کو کہ وہی ماں باپ جو کہ لٹرلی چلنا سکھانا، کھانا کھانا سکھانا، پہننا اوڑھنا دھونا نہانا سکھا رہے ہوتے ہیں، ایک موقع پہ آ کے اولاد کو ایکچولی لگتا ہے کہ اب چونکہ یہ ایج فیکٹر ہو گیا نا، ذرا عمر کیسے پہنچ گئے تو یہ سمجھ نہیں سکتے بات، ان کو بات سمجھ ہی نہیں آتی یار، اب ان کو بندہ کیا سمجھائے، اور پھر اس کی وجہ سے مختلف رویے جنم لیتے ہیں کہ پھر وہ اگنور بھی کرتا ہے، پھر کبھی جھڑکتا بھی ہے، کبھی ڈانٹ بھی دیتا ہے، آواز بھی اونچی کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو یہ کہہ کے مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب ایک آدمی میری بات ہی نہیں سمجھ رہا تو میں ڈانٹوں گا ہی نا، میں کیا سمجھاؤں؟ آپ بتائیے اس حوالے سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے تقریباً اس دینی فیلڈ میں 30 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، تو معاشرے کی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے مشاہداتی طور پہ بھی آتی ہیں اور لوگ اپنی پرابلمز ڈسکس کرتے ہیں. اس سے ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے اس میں ایک بڑا قصور خود والدین کا بھی ہوتا ہے. اچھا. وہ اپنی اولاد کو دین کے قریب بہت ہی لمیٹڈ طور پر کرنا چاہتے ہیں. اچھا. دین کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. جب بچوں کی دینی تربیت نہیں ہوگی، مذہب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا، تو وہ ماں باپ کی حقیقی رسپیکٹ کیسے کریں گے اور کیسے سمجھیں گے کہ مذہب کس مقام پر ہم سے کیا ریکوائرمنٹ کر رہا ہے. یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب اپنے ذاتی مفادات پہ ضرب لگتی ہے تو ہم مذہب کو درمیان میں لاتے ہیں. تم مجھ سے بلند آواز سے بات کر رہے ہو، قرآن نہیں پڑھا تم نے؟ صحیح ہے. تم ہمیں خیال نہیں کر رہے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں ہمیں مذہب نے کتنا مقام دیا ہے؟ بالکل صحیح ہے. لیکن وہی اولاد فلمیں دیکھے، ڈرامے دیکھے، لڑکیوں سے دوستی کرے، نمازیں نہ پڑھے، دیگر کام کرے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تنخواہ ہاتھ میں لا کر دے تو ہو جائے. کوئی والدین ہرٹ نہ ہو. میں بھی ایک باپ ہوں اور میری اولاد بھی شاید اس وقت یہ ٹی وی دیکھ رہی ہوگی. میں گراؤنڈ ریئلٹیز پر کلام کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہمیں اپنا قصور بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم نے اگر تربیت میں کوتاہی کمی کی ہے اور پھر ہم یہ سمجھیں کہ آپ بالکل کامل طور پر میرے ساتھ رویہ اختیار کریں تو میرا خیال میں ہو نہیں پائے گا. سیکنڈ یہ کہ اگر والدین نے اچھی تربیت کی ہے یا جتنا اللہ نے ان کو توفیق دی انہوں نے کی ہے تو اولاد کو پھر اس کے مطابق اچھا عمل کرنا چاہیے تھا. اچھا اگر تربیت نہیں بھی کی ہے، بہرحال وہ شرعی احکام کے مکلف تو ہیں. صحیح ہے. یہ کہہ کر وہ اپنی جان نہیں چھڑا سکتے کہ جی والدین نے تربیت نہیں کی اس لیے ہم تو جیسا چاہے رویہ اختیار کریں. قرآن نے مکلف بنایا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور پیچھے بڑھاپے کا خاص طور پہ ذکر کیا کہ جب یہ بڑھاپے کی حالت میں تم دونوں کو یا کسی ایک کو پاؤ تو انہیں اف بھی مت کہو اور ان دونوں کو ڈانٹو نہیں. تو لہٰذا جانبین سے یہ معاملہ ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص اپنے بیٹے کو لے کر آیا، جوان لڑکا تھا، کہا کہ حضور اس نے مجھے مارا ہے. اچھا. آپ اس سے معلوم کیجئے. آپ نے اس سے باپ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کی ہے؟ اس نے کہا حضور ہم تو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، ہمیں تو ٹائم ہی نہیں ملتا. تو آپ نے فرمایا اگر ایک چھوٹے بیل نے بڑے بیل کو ٹکر مار دی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ بڑی پیاری مثال سے آپ نے ایک بات سمجھائی کہ تم جو دینی تربیت ہے جو تمہارے نبی نے پورا لائے عمل تمہیں دیا اس کے مطابق بچوں کی تربیت کرو. اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دیتا ہے اس میں سب سے بہترین عطیہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے. صحیح ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایا کے بارے میں بروز قیامت کویسچن ہوگا. اب آپ ڈرامے میں دیکھیں بچے نے کیا کہا، یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے حق میں کوتاہی کر رہا ہے تو باپ اپنے بیٹے کو بھی تو غلط سکھا رہا ہے. یہ دونوں پیغام ہیں نا اس میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر والدین اپنی قولی تعلیم صحیح نہ کریں اور عملی تعلیم بھی بہت بری ہو اور پھر چاہیں کہ بچے بہت اچھے ہو جائیں، یہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ہم سب کو مل کر ان چیزوں پہ غور کر کے پھر بچوں کی تربیت کرنی چاہیے. بچے سیکھتے ہیں. دیکھیں بچے نے سیکھا نا، دادا سے سیکھا، اس نے خود ایک نتیجہ رزلٹ یہ نکالا. دادا نے تو نہیں سکھایا تھا کہ بیٹا تم باپ سے بدتمیزی کرنا ماں سے، اس نے رزلٹ نکالا. لیکن بچے نے آبزرو کیا اور سیکھ کر ایک اس نے نتیجہ مرتب کر کے وہ کیا، اگرچہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اپنے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں میں، بچوں میں خاص طور پہ ینگ جنریشن میں سیکھنے کا مادہ موجود ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی چاہیے. وہ جو دیکھے گا وہ اس کو پک کرے گا. اور وہ Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.